الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ میں ہم غوث میں پہنچے تھے کہ اگر ہم کوئی چیز غواصی کر کے نکالیں تو اس پر خمس واجب ہے، اور غوث پہ ہم نے کہا کہ یہ اسم مصدر ہے، خود مصدر نہیں ہے، یعنی غواصی کرنا نہیں ہے، غواصی کر کے جو چیز نکالیں وہ ہے۔ اب سمندر سے کیا نکالیں، دریا سے کیا نکالیں، پانی سے کیا نکالیں، پانی کہیں تاکہ سب چیزیں آ جائیں، پانی سے کیا نکالیں جس پر خمس واجب ہوگا؟ تو ہم نے کہا صاحب مدارک نے کہا تھا کہ آپ عنبر اور لؤلؤ اگر نکالیں تو واجب ہوگا۔ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے ایک روایت کی وجہ سے کہا تھا، روایت صحیح اعلائی ہے، صحیح اعلائی۔ ہم کہتے ہیں اگر آپ کو ایک صحیح ملا ہے تو اور بہت سے صحیحہ بھی ہیں، موثق بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ان سب کو لے کر آپ کو چلنا ہوگا۔ تو یہ بات تو حل ہو گئی کہ یہ صرف ان دو چیزوں پہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو پانی سے ملے، ہر وہ چیز جو پانی سے ملے، اس میں جہاں جمادات اور نباتات آ جاتی ہیں وہاں پر حیوانات بھی آ جاتے ہیں۔ آیا پانی سے اگر مچھلی ملے تو اس پر بھی خمس واجب ہے؟ اس پہ خمس واجب نہیں ہے، وہ خارج ہے، اس کو ہم بعد میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ بس اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں جماد اور نبات، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی قیمتی پتھر مل رہا ہے، لؤلؤ ملا ہے، اور کیا کیا ملتا ہے پتہ نہیں، موتی ملا ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کو وہاں سے عنبر ملا ہے، آپ کو مرجان ملا ہے، فلان ملا ہے، ان پہ آپ پر خمس واجب ہے۔ ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اس میں سے 4 عناوین ہیں، ٹھیک۔ ایک عنوان کیا ہے؟ ما یخرج من البحر بالغوث، ایک غوث ہے اور ما یخرج ہے، ٹھیک نا۔ ان دو عناوین کو لے کے ہم نے کہا تھا اس پہ سے 4 قول بنتے ہیں، ان دو کا مجموعہ، ان دو میں سے کوئی ایک، ان دو میں سے پہلا یا دوسرا، ٹھیک ہے۔ یعنی ما یخرج بالغوث یہ دونوں ہو گیا، یا ما یخرج اور غوث یہ دونوں میں سے کوئی ایک، یہ ہوا تو بھی، یہ ہوا تو بھی، ٹھیک ہے نا۔ یا ما یخرج ہے، جو نکلا ہے اس پر خمس ہے، اصل وہ ہے، یا اصل کیا ہے؟ عنوان غوث ہے، ما یخرج نہیں ہے۔ اگر غوث کر کے گئے ہیں ملا ہے تو ہے خمس، والا نہیں ہے۔ اور دوسرا قول کیا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک، غوث ہوا تو بھی، ما یخرج ہوا تو بھی، یہ 2 عناوین ہیں، ان 2 عناوین پہ کیا ہو جائے گا؟ خمس ہو جائے گا، ٹھیک۔ خوب اگر کسی ایک نکالنے پر یہ دونوں صدق آ جائیں، یہ ما یخرج بھی ہو اور غوث بھی ہو، تو یہاں آیا 2 دفعہ خمس واجب ہوگا یا 1 دفعہ ہوگا؟ یہاں پھر 2 دفعہ خمس واجب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا ایک چیز اگر غوث بھی ہو اور معدن بھی ہو تو کیا ہوگا؟ غوث ہونے کے حساب سے اپنا خمس آ جائے گا، معدن ہونے کے حساب سے اپنا خمس آ جائے گا۔ اگر آپ کہیں یہ 2 عناوین ہیں اور یہ 2 عناوین مستقل ہیں، جیسے غوث اور معدن 2 عناوین مستقل ہیں نا، جو معدن ہے اس پہ بھی خمس ہے، جو غوث ہے اس پہ بھی خمس ہے، یہ نا۔ ایک چیز اگر دونوں ہو تو 2 دفعہ خمس ہوگا، ٹھیک۔ اب جب مرحوم آیت اللہ عظمہ خوئی نے فرمایا کہ یہاں پر یہ جو 2 عناوین ہیں، یہ 2 عناوین علی حدہ مستقلاً، دونوں عنوان کیا ہیں؟ عنوان خمس ہے، ٹھیک۔ اس کا لازمہ تو یہ ہے کہ پھر ایک چیز پر اگر دونوں عنوان صدق آ جائے، جیسے غوث اور معدن صدق آنے پہ، کنز اور معدن صدق آنے پہ اگر آ جائے تو 2 دفعہ خمس دینا پڑنا تھا، کنز کا خمس الگ دینا پڑنا تھا اور معدن کا خمس الگ دینا پڑنا تھا۔ یہاں پر بھی یہ غوث بھی ہے اور ما یخرج بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس اس کا خمس بھی دو اور اس کا خمس بھی دو، 2 دفعہ خمس دو۔ اس کے خود آیت اللہ خوئی بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک۔ بس ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ 2 عنوان ہیں، مستقلاً عنوان ہیں، اگر 2 مستقلاً عنوان ہیں تو پھر تعدد خمس لازم آتا ہے۔
کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں نے ایک عنوان سے خمس دے دیا، غوث کے عنوان سے میں نے خمس دے دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مخمس. یہ میں نے غوث کیا، نکالا، اس کے عنوان سے میں نے اس کا خمس دے دیا، اب یہ ہو گیا مخمس. مخمس پہ دوبارہ خمس آئے گا؟ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس لیے اگرچہ لازم یہ ہے، لازم قول خوئی یہ ہے کہ اس پر 2 دفعہ خمس آئے، لیکن عملاً 2 دفعہ خمس نہیں آئے گا. آپ جو یہ اعتراض کر رہے ہیں اطلاق خوئی پر کہ آپ کے اس مبنا کے مطابق تو 2 دفعہ خمس آتا ہے، جبکہ 2 دفعہ خمس تو نہیں ہوتا ہے. کہا بھئی 2 دفعہ خمس آتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ وہ دوسرے قاعدے کی وجہ سے ہے کہ جو مخمس ہے اس پر دوبارہ خمس نہیں ہے. اگر یہ مانع نہ ہوتا پھر کیا ہوتا؟ دوبارہ خمس ہو جاتا. ٹھیک. خوب ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مخمس پر دوبارہ خمس نہیں ہے، یہ ارباح مکاسب میں ہے کہ ایک چیز اگر ارباح مکاسب کے ذریعے آپ نے کمائی ہے، اس پر آپ نے خمس دے دیا ہے تو اس پر دوبارہ خمس نہیں ہوگا. ٹھیک. یہ یہاں نہیں آتا جہاں پر 2 عناوین مختلف ہو گئے. جب 2 عناوین مختلف ہیں تو جس طرح ادھر غوث کی وجہ سے فوری خمس ہے، ادھر معدن کی وجہ سے فوری خمس ہے، یہ اس کو اب مخمس نہیں کہتا کہ یہ اگلے سال آپ دوبارہ ارباح مکاسب پر بعد اخراج معونت سنہ جب خمس حساب کریں گے اس میں سے اس کو مخمس کو معون سنہ کے ساتھ نکالیں گے. اس کا اس 2 عنوانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک. خوب یہ بات یہاں وہ ہو گئی، ختم ہو گئی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2 عنوان ہیں، اس 2 عنوان کی وجہ سے کیا لازم آتا ہے اور کیا لازم نہیں آتا ہے، یہ بات یہیں پہ ہم نے چھوڑ دیا. خوب اس کے بعد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو روایات میں ما یخرج من البحر بالغوث اس کا حاصل بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جو باہر سے نکلے اور غوث کے ذریعے نکلے. اسی لیے ہم نے ان 2 کو الگ الگ عناوین بنایا تھا، غوث کو اور ما یخرج من البحر. ٹھیک. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اول تو نہ غوث کو کوئی موضوعیت حاصل ہے، نہ ما یخرج من البحر کو کوئی موضوعیت حاصل ہے. اصل موضوعیت کس کو ہے؟ جو آپ کو چیزیں خدا سمندر سے پانی سے عنایت کرے کنز کی طرح. جو زمین سے ملے وہ کنز تھا، جو پانی سے ملے وہ غوث ہے، اس پہ خمس ہے. ٹھیک ہے نا. خوب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی پانی سے ملے، اول باہر نہیں، موضوع نہیں رکھ. دوسرا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ غواصی نہ کریں، آپ آج کل آلات آ گئے ہیں، کیمرے ڈالیں نیچے سمندر میں، ٹھیک ہے نا، وہاں آپ ٹریس کریں، اور اس کے علاوہ اور مشینریز بھی آگے، اسکین کریں، فلان کریں کہ یہاں پہ کوئی چیز ہے سمندر میں. اس کے بعد ادھر سے روبوٹ بھیج کے، فلان بھیج کے، جال بھیج کے آپ اس کو نکالیں. یہ آپ نے غواصی کی یا نہیں کی؟ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واجب ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو جو کچھ دریا نے عطا کیا ہے، جو کچھ زمین عطا کرتی تھی، وہ عنوان کنز تھا. ٹھیک ہے نا. وہاں بھی ہم نے کنز کہا تھا کہ اس پہ کنز صدق آتا ہے یا نہیں آتا، تو ہم نے کہا تھا روایت رکاز کہتی ہیں، وہاں پر دوسرا عنوان رکاز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور کنز رکاز کو کہا جاتا ہے، پھر مطلق ہے، وہ صرف وہ نہیں ہوا ٹھیک کہ فلان چیز ہوگی تو خمس ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. یہاں پر بھی اگر ایک جگہ دریا ہے، ٹھیک، اس دریا نے اپنا رخ چینج کر لیا اور وہاں سے جو چیزیں نکلی، یہ نہ غوث ہے نہ ما یخرج من البحر ہے، اس پہ خمس ہے نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جی، اس پہ خمس ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟
اس لیے کہ فہم عرفی یہ ہے کہ ما یخرج من البحر، یعنی جو چیز دریا آپ کو دے، جو چیز پانی سے آپ کو ملے، ٹھیک ہے. اب یہ جو دریا نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور یہ ملا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہاں سے ملا ہے، کس نے دیا ہے؟ آپ کہتے ہیں مجھے دریا سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا. یا جز و مدر ہوتا ہے، پانی سمندر کا آگے آیا اور پھر کوئی چیز زمین پہ ساحل پہ پھینکی اور پانی چلا گیا پیچھے، آپ کو وہ ملے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دریا سے ملا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ما یخرج من البحر نہیں ہے. اگر آپ عنوان ما یخرج من البحر پر سٹک ہو جائیں تو یہ ما یخرج من البحر ہے نہیں، یہ غوث ہے نہیں. یہ تو آپ کو ساحل پہ آپ ٹہل رہے تھے، پانی نے لا کے آپ کے قدموں میں ڈالا اور خود پیچھے چلا گیا، باہر چلا گیا پیچھے. آپ نے باہر سے نہیں نکالا، آپ نے ادھر سے ریت سے اٹھایا. دریا نے اپنا تبدیل کر لیا، جھیل خشک ہو گیا، وہاں سے اگر آپ کو کچھ ملا تو یہ جو ہے اس پر کیا ہو جائے گا؟ خمس واجب ہو جائے گا. ٹھیک. بس نہ باہر کو کوئی خصوصیت ہے، کوئی بھی پانی، نہ اخراج کو کوئی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے نا، نہ غواسی کو کوئی خصوصیت ہے. پھر یہ سب چیزیں کیوں بیان ہوئی؟ باہر کیوں کہا، ما یخرج کیوں کہا، غوث کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس میں سے جو چیزیں دریا سے جو ملتا ہے غالباً ان چیزوں کی طرح ہوتا ہے، غالباً باہر سے زیادہ ملتا ہے، دریا سے کم ملتا ہے، اس لیے باہر کہا، نہر نہیں کہا. آپ کہتے ہیں بھائی اگر نہر سے یعنی دریا سے، سمندر سے ملنے کی باتیں ہیں، روایت میں دریا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے شہر سے تو دریا گزرتا ہے، اس سے جو ملے میں اس پہ خمس دینے والا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے باہر ہے نا، باہر بھی، نہر پر بھی باہر کا اطلاق ہے قرآن میں. مرج البحرین، جو مرج البحرین ہے یہ کیا ہے؟ ایک دریا ہے، ایک سمندر ہے. سمندر میں جب دریا جا کے گرتا ہے تو یہ مرج البحرین ہے. ایک میٹھا پانی ہے، ایک کھارا پانی ہے. ٹھیک. پس فہم عرفی کیا ہے؟ باہر سے، کیونکہ زیادہ تر جواہر باہر سے ملتا ہے اس لیے لفظ باہر استعمال کیا ہے. ٹھیک. یہ جواہر کیونکہ اکثراً غوث کے ذریعے نکلتے ہیں اس لیے کلمہ غوث استعمال ہوا ہے. وَإِلَّا ان کا کوئی ان کو موضوعیت حاصل نہیں ہے. آپ غوث کے بغیر نکالیں، آپ مشینری کے ذریعے نکالیں، آپ دریا سے نکالیں، دریا کے پیچھے جانے کے بعد نکالیں، جو بھی چیزیں ہوں گی ان سب پر خمس واجب ہے. ٹھیک ہے. صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے کہ اس دریا سے، اس پانی سے جو نبات اور جماد نکل رہا ہے اس پر خمس واجب ہے، صحت واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے غوث اس لیے کہا جاتا ہے کہ مچھلی آپ ڈبکی لگا کے نہیں نکالتے. باقی جو جواہرات آپ کو اگر ملے یا نباتات ملے وہ آپ ڈبکی لگا کے نکالتے ہیں. مچھلی پکڑنے کے لیے آپ ڈبکی نہیں لگاتے، کیونکہ ڈبکی لگا کے آپ مچھلی پکڑ کے باہر نہیں آ سکتے. اور اس لیے جب ہم غوث کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مچھلی کو شامل نہیں ہے. یہ ما یخرج من البحر ہے لیکن اس میں مچھلی شامل نہیں ہے. ایک. دوسرا یہ ہے کہ جو روایات آ کے کہتی ہیں کہ غوث پر وہ ہے خمس واجب ہے، اس کو اگر پڑھیں فَيَقُولْ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالْبَحْرِ وَالْغَنِيمَ وَالْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ. ہے نا. خمس کس پر واجب ہے؟ جو معدن سے نکلے، جو باہر سے نکلے. ہے نا. جس طرح معدن نکلتا ہے اس طرح مچھلی نکلتی ہے نہیں. مچھلی نکلنا معدن کے ساتھ اس کا سازگاری نہیں ہے. معدن سے حیوان نہیں نکلتا ہے نا، معدن سے جمادات نکلتے.
اس لیے اس سیاق کی وجہ سے جو کہ معادن اور بحر کو ایک ساتھ روایت نے رکھا ہے، اس لیے باہر سے جو مچھلی ملے گی وہ شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ خوب. اور پھر یہ جو غوث ہے یہ بھی کس لیے ہے؟ یہ اسی مچھلی کو احتراز کرنے کے لیے. الخمس علی خمسۃ اشیاء الکنز والمعادن والغوث، ٹھیک ہے نا؟ اس میں مچھلیاں کیا ہو گئی؟ خود بخود نکل گئی. تو پس اگر آپ مچھلی نکالتے ہیں تو اس پر خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر مچھلی نکالنے کے کاروبار سے آپ کو پروفٹ ہوتا ہے، وہ پروفٹ ارباح مکاسب میں جاتا ہے، بچت ہوتی ہے، اس پر بعد از اخراج معون ثنا خمس ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. ہم جو مچھلی پر خمس نہیں ہے کہہ رہے ہیں، وہ بے عنوان غوث یا بے عنوان ما یخرج من البحر، اس پر خمس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ارباح مکاسب کے عنوان سے صیاد پر خمس ہے یا نہیں ہے؟ اس پر خمس ہے، اس کے اپنی شرائط کے ساتھ خمس ہے. انشاءاللہ خدا آپ کو مچھلیاں بھی دے اور لؤلؤ بھی دے، مرجان بھی دے. ٹھیک ہے، مچھلیاں خود بیٹھ کے کھائیں، باربیکیو کریں، اور جو آپ کو لؤلؤ اور مرجان ملے اس پر خمس ادا کریں. خمس ادا کرنے کے بعد باقی مخمس آپ کا اپنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد اللہ